اِنَّا مُوقِنُونَ، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، ایک موقع دے دے، نعمل صالحہ، پھر ہم نیک کام کریں گے، اِنَّا مُوقِنُونَ، ہمیں پورا یقین ہو۔ سورہ منافقون کے آخر میں بھی ان لوگوں کا کردار بیان کیا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تو وہاں یقین نہیں آتا تھا۔ تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرو، تو تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ ایک موقع دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا، تیری راہ کے اندر جو کچھ ہے وہ خرچ بھی کروں گا، اور نیک کام بھی کروں گا۔ لیکن یہ اس وقت کی تمنائیں اور آرزوئیں، اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے، سورہ فاطر کے اندر فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، آج کہتے ہو کہ ہمیں موقع دے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، ہم ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے۔ فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کہ جس کے اندر اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو وہ نصیحت پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، زندگی بھی دی اور پھر سمجھانے کے لیے، وقت پر آگاہ کرنے کے لیے، تمہیں باخبر کرنے کے لیے ہم نے انبیاء، رسول ڈرانے کے لیے بھی بھیجے تھے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، لیکن تم نے ان کی آواز پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ اب فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اسی جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، اب ظالموں کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ زندگی یہ بڑی قیمتی شے ہے، اگر اس کی قدر کی جائے، اس زندگی میں اگر انسان سنبھل جائے تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنبھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اَمَّرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ إِلَى 60، وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، جسے اللہ نے 50 سال 70 سال کی عمر عطا فرمائی، پھر بھی اگر وہ نہ سنبھلے، راہ راست پر نہ آئے، تو کل جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو وہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ، عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، میں تو سنبھل ہی نہیں سکا،
اس لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کی دربار سے ہٹ نہیں سکے گا، اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 5 باتوں کا اللہ کو جواب نہ دے۔ ان میں سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، وہ جو تجھے عمر دی تھی 40 50 60 70 80 سال، حساب دے، بتا عمر کا یہ حصہ کیا کام کرتے ہوئے تو نے گزارا، کیا کرتا رہا۔ ایک منٹ اور سیکنڈ کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور جب تک صحیح جواب نہیں دے لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم نہیں ہٹا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، پہلا عمومی زندگی کے بارے میں سوال، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی، جو جوانی تجھے میں نے عطا فرمائی تھی، اس جوانی کو تو نے کیا کرتے ہوئے کن کاموں میں بڑھاپے کے اندر تبدیل کیا۔ جوانی میں تجھے اللہ یاد رہا، حساب دے اپنی پوری جوانی کی زندگی کا، جب تک صحیح جواب نہیں دے لے گا اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کا پتہ اس وقت لگے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب موت آ کر دبوچ لے گی اور آخرت کے اندر قدم رکھ دیا جائے گا، قبر کے اندر انسان پہنچ جائے گا، اکیلا ہوگا، کوئی وہاں ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مال و دولت سرمایہ جو وہ دنیا کے اندر جمع کرتا رہا وہاں لے کر نہیں جا سکے گا۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کام آئے گی جو اس زندگی کے اندر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر راہ راست پر آنا چاہتے تو تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ آج ہم کن کاموں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، ہماری اولادیں کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں، نوجوان کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور جب مجرم لوگ دھر لیے جائیں گے تو پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کی آگ میں چیخیں گے کہ اللہ یہاں سے نکال، ایک موقع اور دے،
لیکن